مسلمانوں کے پاس بالعموم اور پاکستانیوں کے پاس خاص طور پر ایک ایکسکیوز یا عذر موجود ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہوگی، اس لیے ہم یہ کچھ نہیں کر سکے۔ یعنی وہ میر جعفر اور میر صادق ہو گئے تو ہمیں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا اور پھر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ انگریز ایک اچھے ہتھیار کے ساتھ بر صغیر میں وارد ہوئے اور انہوں نے کٹ لگائی اور مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر کٹ کھائی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہم پر تسلط قائم کر لیا۔ نو، وہ کہتے ہیں نہیں، بہادر شاہ ظفر بھاگ کے رنگون اس لیے چلا گیا کہ انگریزوں نے مغلوں کی حکومت کے خلاف سازش کر دی تھی اور یوں ایک کانسپریسی کے نتیجے میں ہم زمین بوس ہو گئے۔ عمران خان صاحب بھی یہی فرما کے گئے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوگی، ورنہ میں نے تو 3.5 پونے 4 سال میں یہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہا دی تھی۔ کرنا کرانا کچھ نہیں اور الزام کانسپریسی اور سازش کو دے دینا۔ ابھی عمران خان صاحب کے حمایتی اور پی ٹی آئی کے چاہنے والے جو بھی میڈیا میں موجود ہیں، جس شکل میں جہاں بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو پاکستان میں سیلاب آیا اور بارشیں ہو رہی ہیں، یہ عمران خان کے خلاف سازش ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس کا وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکہ بہادر نے عمران خان کی حکومت کو صرف ٹاپل نہیں کیا، بلکہ اب وہ غیر ضروری بارشیں برسا رہا ہے اور موسم کو اس نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا اور یوں ہماری تباہی کا ذمہ دار امریکہ ہے، کوئی اور نہیں۔ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے، مجھے بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے، یعنی ہم سب کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ تو ایک کانسپریسی ہوگی، ورنہ ہم تو بڑے کمال کے لوگ ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم خود اتنے نکھٹو، نااہل اور نکمے بصیرت قوم سب کے سب ہیں کہ ہم اپنا کام دیانتداری سے کرنے کو کبھی ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ ہم دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا اور ملکی معاملات میں سازش اور سازش کا ہی بیانیہ بتاتے رہنا اپنا معمول سمجھتے ہیں۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کبھی ٹریفک پر ایک سپاہی کھڑا ہو جو ٹریفک کنٹرول کرتا ہے، تو کیا مجال کہ کسی دوسرے کونے سے کوئی ایک شخص بھی اشارہ توڑ کر نکل جائے؟ تو جب آپ نے اشارہ بھی نہ لگایا ہو اور وہاں کوئی سپاہی بھی کھڑا نہ ہو، ٹریفک بے ہنگم طریقے سے چوک میں پہنچ رہی ہو، تو پھر ہر طرف سے ٹریفک جیم ہونا ہمارا ایک نیشنل وتیرہ ہے یا ہمارا ایک نیشنل کریکٹر ہے۔ اسی طرح ہم نے دریاؤں کے رستوں میں ہوٹل بنا لیے، ہم نے دریاؤں کے رستے روک کے اپنے مکانات اور ناجائز تجاوزات تعمیر کر لی۔ کسی ایک شہر کا یہ معمہ یا مسئلہ یا ماجرا نہیں ہے، بلکہ یہ پورے پاکستان کا ہے۔ سو مچ سو کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں وہ ایسے نشیبی علاقوں میں بن رہی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے کون سا طوفان پاکستان کے لیے پھر سے سامنے کھڑا، کیونکہ جو آپ نے سوات یعنی کے پی کے تمام ایریاز میں اور نوشہرہ کو بھی کہا گیا کہ اس کو خالی کر دیں، تو اس میں ہمیں دیکھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پانی کے رستے ہم نے روک دیے، آبادیاں ہم نے نشیبی علاقوں میں بنائیں اور الزام ہم سازش اور کانسپریسی کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا زبردست قوم ہے اور کیا زبردست اس قوم کے رہنما ہیں۔ ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ یہ جو ادارے ہیں پاکستان میں، ادارے سے مراد یہ نہیں کہ جو حکومتیں لاتے یا اٹھاتے ہیں، بلکہ تمام ادارے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے قومی خزانے سے تنخواہیں اور پیسے بٹورتے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا اور لوگوں نے کبھی ان سے پوچھا نہیں کہ جناب آپ یہ کام آپ کے ذمے ہیں تو آپ نے کیا کیا۔ فار ایگزامپل، ایک ہماری نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، آئین اور قانون کے تحت اس کو بنایا گیا، ماں سوائے ایک سویلین کے
بقایا سب اس کے لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل جو کہ سب سے بڑے انتظامی تجربہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت اچھے دفتر چلاتے ہیں، وہ سب کے سب کو 8-10 اس کے چیئرمین اس اتھارٹی کے رہے ہیں، اور اب بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل ستی صاحب ہیں جو اس نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین۔ اندازہ یہ لگائیے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے لیے کیا کیا ڈیزاسٹر پاسبلی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کسی کی مدد کیا خاک کرنی ہے، صبح سویرے دفتر جائیں گے اور دفتر میں جا کے اپنے اللے تللے کریں گے۔ یعنی یہ بنی تب تھی جب پاکستان میں زلزلہ اور سیلاب آئے تھے کہ پاکستان میں ایک اتھارٹی ہونی چاہیے، جس میں کشمیر میں اور اسلام آباد میں بھی بلڈنگز گری تھیں زلزلے میں، تو اس کے نتیجے میں کہ ہمارے پاس ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں 1-2 ہی اونچی بلڈنگز ہیں جو کہ بلو ایریا میں واقع ہیں۔ اگر وہاں خدا نخواستہ آتش زدگی ہو جائے تو یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو چیئرمین بیٹھے ہیں اور ان کے نیچے جتنی باڈی ہے، یہ کہیں گے آگ تو اوپر والے فلور پر لگی ہوئی ہے، نیچے جب آئے گی گراؤنڈ فلور پہ تو ہم اس کو بجھا دیں گے۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی، یہ اسلام آباد میں پہلے واقعہ ہو چکا ہے کوئی 15 سال پہلے۔ چائنا چوک ایک اسلام آباد بلو ایریا میں علاقہ ہے، وہاں پر شہید ملت سیکریٹریٹ کی عمارت بھی کوئی اتنی اونچی نہیں، بس 15-16 منزلہ ہے۔ اس کے کسی منزل پر آگ لگ گئی، وہ آگ بھی اس لیے لگی کہ وہاں پر لوگوں کا ریکارڈ جلانا مقصود تھا، تو وہ جان بوجھ کر لگائے گی کیونکہ اب تو اس کی سٹوریاں ہر طرح اور ہر جگہ پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ تو جب آگ بجھانے والوں کو بلایا گیا تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی اکوپمنٹ ہی نہیں ہے، آگ نیچے آئے گی نا تو پھر ہم بجھا دیں گے۔ یہ آپ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ اسلام آباد میں ہی کیپٹل سٹی ہے، اس کے گورڈا کے ایریا میں ابھی پچھلے سال ہی سیلاب آیا تھا۔ کیا مجال کہ ہاؤسنگ اتھارٹی یعنی سی ڈی اے، یا جو مجاز موسٹ پرابلی تو سی ڈی اے ہی ہے، کہ وہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ اس ایریا میں بلڈنگ بنا سکتے ہیں اور اس ایریا میں آپ بلڈنگ نہیں بنائیں گے، اور پھر اس پر چیک اینڈ بیلنس ہو، ایسا کچھ نہیں۔ آپ اسلام آباد میں لے لیجئے، وہ ایک کنونشن سینٹر ہے، اس کے ساتھ ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ جس میں ججز، عمران خان اور اسی طرح کے لوگوں کے اپارٹمنٹس ہیں، وہ غیر قانونی عمارت بن گئی، وہ نہیں گرائے گی۔ 10 لاکھ عمارت کراچی میں اس کو ڈیمالش کر دی۔ جب آپ کی یہ مینجمنٹ ہو اور آپ کے اس طرح کے کرتوت اور اس طرح کے کام ہوں، تو کیا خاص پاکستان میں لوگوں کی مدد اور ان کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی فوج کے نوجوان جو ہیں وہ ہر جگہ پہنچ کے یہ کام کر دیں گے؟ جتنی بڑی سیلاب سے تباہی آئی ہے اس میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ چین میں پچھلے 2-3 سال میں بہت زیادہ فلڈز ہیں، امریکہ میں خود آئے ہیں۔ انڈیا میں ممبئی جو ہے ان کا شہر پورے کا پورا ڈوب گیا آج سے کچھ سال پہلے، وہاں پر بھی اسی طرح کا طوفان اور سیلاب آیا تھا۔ دنیا کے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، لیکن وہ اس میں سازش تلاش نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے دریاؤں کے رستے کھلے کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوسرے ایریاز ڈیولپ کرتے ہیں کہ اگر دریا میں پانی زیادہ آ جائے، سیلاب کی سی صورتحال ہو، تو کسی دوسری طرف اس کا رخ موڑا جا سکے۔ لیکن ہم نے تو یہ کام ہی نہیں کرنے ہیں، ہم نے صرف تنخواہ لینی ہے، نئی گاڑی سرکار سے اللہ تللے کے لیے لے لینی ہے، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں وہ چاہے سرکاری پیٹرول ہو، چاہے وہ کسی اور سے مانگے تانگے کا لیا گیا ہو، یا کسی کو ڈرا دھمکا کے یہ سہولت حاصل کی گئی ہو، بس ذاتی انٹرٹینمنٹ چل رہی ہو۔ آپ کے جتنے علاقے ڈوبے ہیں، اگر یہ پچھلے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال اس پر کام کیا جاتا ہے کہ اگر دریا میں طغیانی آئے گی، سیلاب آ جائے گا، انڈیا سارا پانی چھوڑ دے، تو ہمارے پاس بندوبست ہونا چاہیے کہ ہمارا کچھ بھی یہاں تباہ و برباد نہ ہو۔ یہاں پر تو ابھی صرف آسمان سے بارش برسی ہے۔ اگر آپ کو کہیں فلڈ کا سامنا ہو جائے، دنیا میں کہیں کہیں جو
ڈیم ہوتے ہیں ان کے بندوبست بھی ٹھپ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ پھٹ جاتے ہیں، ان کی ریٹیننگ جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، یا آپ کا دشمن ملک آپ پر زیادہ پانی کی جلغار کر دیتے ہیں، تو آپ نے اس سب کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی۔ یہاں پر کیا ہے؟ نیشنل لوٹو کسوٹو اتھارٹی، سب ہر جگہ پہ یہی کام چل رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کیونکہ آج کل وہی انہی کی پتنگ چڑھی ہوئی ہے، اور اگر الیکشن ہو گئے تو نواز شریف کا تو پتہ ہی صاف ہے، اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو یہ موصوف جو ہیں اور ان کی حمایتی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کر دی ہے، ورنہ ہم تو بڑے کمال کے لوگ ہیں۔ کٹا اور سواگ آپ کمال کے لوگ ہیں، ذرا اس پر غور و فکر تو کیجیے۔ بہرحال اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بیانیے کے ساتھ اگلے جلسے میں جائیں گے کہ دیکھا امریکہ نے ہمارے خلاف اور تو کچھ نہیں کر سکا، بس سیلاب برپا کر دیا۔ ہاں، یہ جو عمران خان کے حمایتی ہیں یہ کہتے ہیں اب گندم ہمیں باہر دنیا سے امپورٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ اب ہمارے پاس تو زمینیں اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ گندم کی فصل جو ہے وہ اکتوبر کے آخر تک کاشت ہوتی ہے، بلکہ نومبر کے مہینے میں بھی کاشت ہوتی ہے۔ تو سیلاب کا پانی تو اب اگلے 3 سے 4 ہفتے میں، یا ایٹ دا موسٹ 5 ہفتے میں، تو 5 ہفتے کا مطلب ہے سپٹمبر اینڈ اکتوبر بگننگ تک ختم ہو جائے گا، اتر جائے گا۔ اس کے بعد گندم کی فصل کاشت کی جا سکتی، بغیر سوچے سمجھے آپ کو واز سنائیں گے۔ واز کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، آپ کو کہیں گے اس پر یقین کر لو، اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ نہیں کہ ہم خود نالائق ہیں، سازش کسی نے ہمارے خلاف کیا کرنی، ہم خود ہی اپنے خلاف کافی۔ بس ذرا سوچیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سازش کی تھیوری پر یقین نہ کریں۔ کام کریں اور کام سے ہی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔